بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ چائے کی پیالیوں سے پیمانوں کا کام لے رہے تھے۔ انہوں نے غیر معمولی خوش دلی کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ تمہارا ساتھی واقعی دلیر اور سخت جان ہے، ان میں سے ایک نے چادر پر میرے لیے جگہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے ستارے اچھے تھے، ذرا بھی چوک جاتا تو تم دونوں اسے چیونٹی کی طرح مسل کر رکھ دیتے۔ میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے سفید جھوٹ بولا۔ انہوں نے مجھے ٹھرے کی پیشکش کی۔ میں نے جیب میں سے بلیک لیبل کا ہاف نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ میں یہ پیتا ہوں، تم بھی لے کر دیکھو، لطف آ جائے گا۔ یہ ہمارے لیے پانی کی طرح ہے، ٹھرے سے ذرا سا نشہ ہو جاتا ہے اور نیند آسانی سے آ جاتی ہے۔ سردار کے خیمے کے باہر پیٹرو میکس لیمپ جلایا گیا تو میدان میں ہر طرف مدھم سا اجالا پھیل گیا۔ میرے آ جانے کے بعد اول خان اکیلا نہیں رہا تھا، اس لیے وہ دونوں ٹھرے کی بوتل لے کے کسی اور طرف چل دیے۔ تم یہیں بیٹھو، ہم تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں۔ یہاں تو ہماری دال گلنا مشکل نظر آتی ہے۔ تخلیہ ہو جانے پر اول خان نے پرتشویش لہجے میں کہا، کم از کم یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ بھاری معاوضوں پر بھرتیاں کر رہے ہیں اور اپنی بھرپور کارروائی کے لیے صرف اسلحے کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، بیکار ہے، یہ ثبوت ہمیں کسی عدالت میں تو پیش نہیں کرنا پڑیں گے۔ یہاں شورش پروان چڑھ رہی ہے، باہر نکلے بغیر ہم ان کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ یہاں آنا جتنا دشوار تھا، واپس لوٹنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔ اب ہم سردار کے تابع ہیں، ہمیں کچھ علم نہیں کہ ہم کہاں اور کسی سڑک سے کتنا دور ہیں۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، جان پر کھیل کر ہم گھنے جنگل میں نکل بھی جائیں تو ہم کو راستہ معلوم نہیں، بھٹکتے ہوئے پھر ان ہی کے ہتھے چڑھ جائیں گے۔ اول خان کھوکھلے انداز میں ہنس پڑا۔ ایسی باتیں نہ کرو، تمہاری باتوں سے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے ہمیں زندگی بھر انہی کے ساتھ رہنا ہوگا اور ہمارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ کسی معجزے کی اور بات ہے، فی الحال تو آثار یہی بتا رہے ہیں۔ بس ایک امید نظر آتی ہے کہ شاید یہاں بلیک کیٹ ٹی سے ہمارا سامنا ہو جائے۔ ان میں سے ہر ایک اس کا متعد نظر آ رہا ہے، اس سے سامنا ہونا خطرناک ثابت ہوگا۔ وہ فوراً تمہیں پہچان لے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مجید ملک والے واقعے کے بعد اس نے دور رہ کر مجھے بھی اچھی طرح دیکھ لیا ہو۔ میرا خیال ہے کہ وہ مجھے نہیں پہچان سکے گا۔ میں نے بلیک لیبل کی بوتل سے نیٹ وہسکی کا ایک دہکتا ہوا گھونٹ اپنے معدے میں منتقل کرتے ہوئے کہا، سر منڈوانے سے تم میں کوئی ایسی بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے جو تم اتنے پر یقین ہو سکو۔ بلیک کیٹ ٹی ایک گرگے باراں دیدہ ہے، وہ یہاں آیا تو سردار کے نئے آدمیوں سے ضرور ملے گا۔ میرے یقین کی ایک وجہ ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، سردار رجب علی کے خیمے میں جو عورت موجود تھی، اس کا شوہر میرے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ وہ عورت مجھے اچھی طرح پہچانتی ہے۔ جب وہ دھوکہ کھا گئی تو بلیک کیٹ ٹی بھی مجھے نہیں پہچان سکے گا۔ میرے انکشاف پر وہ چونک پڑا۔ میں نے اس کے استفسار پر اسے جانو ماچی اور رانی کا قصہ پوری تفصیل سے سنا دیا۔ وہ حیرت اور بے یقینی کے عالم میں پلکیں جھپکائے بغیر میری کہانی سنتا رہا۔ اگر وہ اپنے شوہر کو اتنا ہی چاہتی تھی تو وہ تمہیں ہرگز نہیں بھول سکتی۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے بے اعتباری سے کہا، ہو سکتا ہے کہ خیمے میں روشنی کم ہونے کی وجہ سے وہ تمہیں نہ پہچان سکی ہو۔ اس سے ایک بار باہر کھلی فضا میں بھی سامنا ہوا تھا، اس مرتبہ بھی وہ انجان بن کر میرے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے شناسائی کی ذرا سی بھی جھلک نہیں تھی۔ اچانک ہوا کے دوش پر کسی انجن کی مہوم سی آواز سنائی دی اور اس وسیع میدان میں ہر طرف موت کا سا سناٹا طاری ہو گیا۔ بولتے بولتے سب لوگ یک لخت خاموش ہو گئے تھے اور اپنا اپنا اسلحہ نکال کر اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ آواز بہت دور کی تھی، معدوم ہو کر ہوا کے جھونکوں کے ساتھ دوبارہ سنائی دی۔ اس بار جنگل میں گیدڑ بولنے لگے، فوراً ہی دوسرے جانوروں اور پرندوں نے بھی ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ قریب آتی ہوئی وہ آواز اب تسلسل سے سنائی دے رہی تھی۔ اچانک کسی نے اپنی رائفل کی نال آسمان کی طرف اٹھا کر ایک فائر کیا۔ ہولناک بارودی دھماکے سے فضا لرز اٹھی۔ ہزاروں پرندے اس دھماکے سے خوفزدہ ہو کر پھڑپھڑاتے ہوئے اپنے آشیانوں سے نکل کر فضا میں ادھر ادھر اڑنے لگے۔ دھماکہ ہوتے ہی بلکہ اس کی گونج معدوم ہوتے ہی فضا میں ایک سریلا سا ہارن بجنے کی آواز سنائی دی جو وقفے سے 3 بار بج کر معدوم ہو گئی۔ وہ غالباً کسی قسم کا جوابی سگنل تھا، کیونکہ اس کے بعد اسلحہ واپس رکھ لیا گیا۔ اعصاب زدہ ڈاکو دوبارہ اپنی جگہوں پر جم گئے اور پل بھر میں وہاں وہی فضا بحال ہو گئی جو انجن کی آواز سنائی دینے سے پہلے موجود تھی۔ وہ ایک معمولی سا واقعہ تھا، لیکن ان لوگوں کا نظم و ضبط دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہاں ایک پل کے لیے بھی کوئی بد نظمی یا
سراسیم کی نظر نہیں آئی تھی۔ ہر شخص کو معلوم تھا کہ اسے کن حالات میں کیا کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مقابلے میں اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب تھے۔ چند منٹ بعد وہ آواز واضح ہو گئی۔ وہ کسی موٹر سائیکل کے سلنسر کا شور تھا، شاید کوئی مخبر آ رہا ہے۔ اول خان نے سرگوشیانہ لہجے میں اپنا خیال ظاہر کیا۔ آؤ، میں نے بوتل سے دوسرا گھونٹ لیتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ اگر کوئی مخبر تھا تو اسے براہ راست سردار رجب علی کے ہی آنا چاہیے تھا۔ دوسروں کے لیے وہ معمول کا ایک واقعہ ہے، اس لیے کسی کی مصروفیت میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی، مگر ہم اس کے بارے میں تجسس تھا، اس لیے میں اول خان کو ساتھ لے کر ٹہلتا ہوا اس طرف بڑھنے لگا جدھر سردار کا خیمہ نصب تھا۔ مجھے خیمے سے ذرا دور ہم زمین پر ہی بیٹھ گئے۔ مجھے اندازہ تھا کہ خیمے کے ارد گرد پھیلا ہوا جنگل موذی اور زہریلے حشرات الارض سے بھرا ہوا ہوگا، مگر یہ بھی معلوم تھا کہ دنیا کی موذی سے موذی مخلوق بھی انسان کے سائے سے دور بھاگتی ہے۔ جس زمین پر انسان کے قدم پڑ جائیں وہاں سے سانپ اور بچھو تک ہجرت کر جانے میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ اس لیے خیمے کے قریب پیٹرو میکس کی تیز روشنی سے ذرا دور مجھے کسی زہریلے کیڑے کے اڑنے کے حملے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد موٹر سائیکل وہاں پہنچی تو اسے دیکھ کر حیرت سے میری آنکھیں پیشانی پر جا چڑھی۔ موٹر سائیکل چلانے والا پولیس کا ایک باوردی سپاہی تھا۔ موٹے اور پلپلے بدن والے سپاہی کے پیچھے ایک سادہ پوش بیٹھا ہوا تھا جو اپنی صورت ہی سے چھٹا ہوا بدماش نظر آ رہا تھا۔ ایک شخص نے لپک کر سپاہی کے ہاتھ سے موٹر سائیکل لی، دونوں تیزی کے ساتھ سردار رجب علی کے خیمے میں غائب ہو گئے۔ تیسرا شخص موٹر سائیکل کا انجن بند کر کے اسے سٹینڈ پر لگانے لگا۔ پولیس والے بھی اس حد تک ان ڈاکوؤں سے ملے ہوئے ہیں؟ اول خان نے حیرت سے کہا۔ یہی سب سے بڑی بدقسمتی ہے، اسی وجہ سے ایماندار اور محنتی پولیس فورس بھاری قربانیاں دینے کے باوجود ڈاکوؤں کی مکمل بے خونی میں کامیاب نہیں ہوتی۔ ان کی صفوں میں موجود کالی بیڑیں ہر آپریشن کا راز قبل از وقت ڈاکوؤں تک پہنچا دیتی ہیں۔ پیسے کے لالچ میں یہ لوگ اپنا سب کچھ بیچ ڈالنے پر تلے رہتے ہیں، لیکن یہ جعلی سپاہی بھی تو ہو سکتا ہے۔ اول خان نے قدرے توقف کے بعد کہا۔ بالکل ہو سکتا ہے، میں نے اس کی تائید کی، لیکن تم نے کبھی یہ غور کیا کہ ہمیشہ جعلی سپاہی ہی کیوں ہوتا ہے؟ جعلی رینجر یا جعلی فوجی کیوں نہیں ہوتا؟ دراصل پولیس کے محکمے کے بے ضمیر اور غدار کارندوں نے اس قومی محکمے کی ساکھ اس بری طرح تباہ کی ہے کہ اصلی اور نقلی کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے ایماندار افسر بھی ناکام رہتے ہیں۔ یہ سپاہی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر کسی دور دراز مقام سے آیا ہے، آسمان سے یہاں نہیں ٹپکا، اور تم اخبارات میں روز پڑھتے ہو کہ سندھ کے جنگلات میں چپے چپے پر پولیس کی نگران چوکیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ اگر یہ سب درست ہے تو یہ سپاہی ان سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہاں پہنچنے میں کامیاب کیسے ہوا؟ اسے تو راستے ہی میں پکڑ لیا جانا چاہیے تھا۔ ہم وہاں بیٹھے جلے دل کے پھپھولے پھوڑتے رہے، ہمارے تجزیے کتنے بھی بے لاگ اور حقیقی رہے ہوں، حقیقت یہ تھی کہ وہ جو کچھ ہو رہا تھا اسے روکنے کے سلسلے میں ہم قطعی بے بس تھے۔ کافی دیر بعد وہ دونوں اسی بے خوفی اور شان کے ساتھ واپس جنگل میں روانہ ہو گئے جیسے آئے تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد ہم دونوں بھی اپنے ٹھکانے کی طرف ہو لیے۔ تھوڑی دیر بعد خبر ملی کہ آنے والے 3 مغویوں کے تاوان کی وصولی کی خبر لائے تھے۔ سردار رجب علی بذات خود اپنے خیمے سے نکل کر مغویوں کے پاس آیا تھا۔ اسے دیکھ کر کافی ڈاکو اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ہم بھی اس موقع کو غنیمت جان کر وہیں پہنچ گئے۔ سردار رجب علی بہت نرم اور شریفانہ لہجے میں مغویوں سے ان کی بے آرامی اور زحمت پر معذرت کر رہا تھا۔ تم نے خود دیکھ لیا ہے کہ ہم کہاں اور کس حال میں رہتے ہیں۔ ہم نے تمہیں اپنے سے بہتر سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ہماری روزی تم ہی سے چلتی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے ان جنگلوں میں نہیں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم پر عزت کے ساتھ زندہ رہنے اور روزی کمانے کے سب دروازے بند کر کے ہمیں یہاں دھکیلا گیا ہے۔ ہمارے لوگ ننگے اور بھوکے رہتے ہیں۔ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تمہیں اٹھانا اور تاوان وصول کرنا پڑتا ہے۔ جن لوگوں کا تاوان آ گیا ہے انہیں آزادی مبارک ہو، وہ جائیں اور عزت کے ساتھ اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سوئیں، اور ہم سب کے لیے بھی دعا کریں کہ ایک دن ہم بھی گولی اور گرفتاری کے خوف کے بغیر اپنے گھروں کو لوٹ سکیں۔ یہاں جو کچھ دیکھا ہے اسے بھول کر بھی زبان پر نہ لانا۔ ہم قانون سے ڈرتے ہیں مگر اسی سے لڑتے بھی ہیں۔ کسی نے بھول کر بھی ہماری کوئی نشاندہی کی تو وہ ہماری کھلی دشمنی مول لے گا۔ ہماری دشمنی کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ہم لوگ اپنے دشمنوں کو پاتال میں بھی زندہ نہیں چھوڑتے۔ سب کچھ بھولے رہو گے تو سکھ سے زندہ رہو گے۔ جس دن زبان کھولی اس دن مر کر بھی
तुम्हारी रूहों को करार नहीं आ सकेगा, तुम्हारे बीवी बच्चों को हम गुलाम बना लेंगे। औरत और मजदूर की हमें हर वक्त जरूरत रहती है, कोशिश करना कि तुम्हारे घर वाले हमारी जरूरतों का ईंधन न बन सके। वो सब फटी फटी आंखों से सरदार रजब अली को देख रहे थे। इस वक्त तक इनमें से किसी को मालूम नहीं था कि कासद किस की रिहाई का परवाना लाए थे। कैदियों के बारे में मैं क्या कहता। सरदार रजब अली की मुख्तसर और सादा तकरीर सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसने बड़ी बड़ी बातें छोटे छोटे अल्फाज में इस तरह बयान की थी कि इसकी कैद से रिहा होने वाले इसकी हदायत से सरताबी की जुर्रत नहीं कर सकते थे। सरदार के इशारे पर खमीसों ने 3 कैदियों की हथकड़ियां खोल दी। उदेड़ उमर कैदी अपनी बदकिस्मती पर दाड़े मार मार कर रोने लगा। दूसरा कैदी खामोश रहा, लेकिन इसकी वीरान और बेनूर आंखों से भी बेइख्तियार आंसुओं की लड़ियां बह निकली थी। खामोश। सरदार रजब अली जमीन पर पैर पटक कर दाड़ा और उदेड़ उमर कैदी सहम कर खामोश हो गया। मुझे मालूम है कि तुम्हारे वारिस 40 लाख नहीं दे सकते, लेकिन ये भी मालूम है कि तुम्हारा सरमाया 60 लाख से ऊपर है। जब तक तुम इन्हें खत नहीं लिखोगे वो तवान नहीं दे सकेंगे। तुम्हारे लिए सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। इस दौरान में तुमने ठीक फैसला नहीं किया तो हम तुम्हें मार कर तुम्हारी लाश दरिया में बहा देंगे। तुम मेरे हाथों मरने वाले पहले मगवी होगे। इसका मुझे अफसोस होगा, लेकिन ये अफसोस मेरा फैसला नहीं बदल सकेगा। तुम तीनों अब आजाद और मेरे मेहमान हो। सरदार रजब अली आजादी पाने वालों की तरफ मतवज्जो हो गया। कल सुबह मेरे आदमी तुम्हें कुछ रकम देकर ऐसी जगह छोड़ देंगे जहां से सवारी लेकर तुम अपने अपने घर लौट सकोगे। जल्दबाजी और हमाकत में रात को भागने की कोशिश न करना। ये जंगल छोटे दरिंदों से भरे हुए हैं जो आनन फानन में आदमी को चीर फाड़ कर खा जाते हैं। ये तुम्हारी आजादी की रात है। घूमो फिरो और ऐश करो। वो बेनियाजी के साथ अपने खेमे की तरफ जाने के लिए मुड़ गया। इसके हवारी इसके पीछे थे। रिहाई पाने वाले तीनों अफराद में एक वो भी था जो मैं नोशी का आदी था। इसे शायद मुफ्त में रोजाना 1 आधा मिलता था। सरदार के जाते ही इसने अपनी बोतल से घटाघट 2 लंबे घूंट लिए, फिर अपनी आंखों में आए हुए आंसू साफ करता हुआ उदेड़ उमर कैदी से बोला, रुपया पैसा साला हाथ का मैल है। वो अपना बॉम्बे वाला शायर बोला था, जान है तो जहान है प्यारे, क्या खबर अपन ने अक्खा उम्र सरदार ही के लिए कमाया हो। इसका हिस्सा इसे दे दिया, अब वापस जाकर फिर 2 का 4 कर लेंगे। मेरे को मालूम है कि तुम बनिया है, पर सेठ रामदयाल अपना दुख दिल बड़ा करो। अभी लफड़े में पड़ गया तो माल देना ही पड़ेगा। रामदयाल बुरे मुंह बनाकर इसे यूं घूरता रहा जैसे वो इसे गंदी गंदी गालियां सुना रहा हो। तेरे बाप का माल है ना जो मुफ्त में दे दूं। रामदयाल नफरत आमेज लहजे में बोला, तुम सब बुजदिल हो। तुमने लंबे लंबे माल देकर इनको बिगाड़ा है। मैं मर जाऊंगा मगर 20 लाख से ऊपर 1 पैसा नहीं दूंगा। वो लोग आपस में उलझते रहे और हम दोनों खामोशी के साथ वहां से टल गए। राइफल के फायर की गूंज से जंगल में पैदा होने वाला परिंदों और चुपायों का शोर बतदरीज सुकूत में डल रहा था। खाना पकाने वाले ने देग बजाकर डिनर का वक्त होने का ऐलान किया। देखते ही देखते लंगर के लिए कतार लग गई। 5 यरगमालियों को इससे पहले ही इनकी जगहों पर खाना पहुंचा दिया गया था। अपनी बारी आने पर हम दोनों भी रोटी सालन लेकर अपनी जगह पर आ गए। खाने के बाद बेशतर लालटेन गुल कर दी गई। सरदार रजब अली के खेमे पर पेट्रोमैक्स जलता रहा। रात की ड्यूटी पर मामूर मुसल्ला मुहाफिज अपने अपने मोर्चों पर डट गए और हम दोनों भी चादर पर दराज हो गए। रफ्ता रफ्ता इस मैदान पर रात का ख्वाबनाक सन्नाटा तारी होने लगा। कभी कभार किसी के खांसने की आवाज सुकूत की इस चादर को बरहम कर देती थी, वरना फिर वही लामुतनाही सन्नाटा छा जाता था जिसमें जंगल से उभरने वाली झींगरों और मेंढकों की आवाजों के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता था। इस तरह वो अव्वल खान का भी पहला ही तजर्बा था, लेकिन वो मेरे लिए ज्यादा सख्त जान साबित हुआ और खुरदरी जमीन पर बिछी हुई चटाई पर जल्द ही नींद की आगोश में पहुंच गया। मगर मेरी आंखों में दूर दूर तक नींद का पता नहीं था। मेरा ज़हन मुसलसल गजाला या फिर रानी में उलझा हुआ था। मैं इस तरह सिगरेटें फूंकते हुए रात बीत गई। सर पर शफाफ आसमान चमक रहा था। तसना का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। हर तरफ जिंदगी अपने असल और फितरी रूप में ही थी। मैं चित लेटा हुआ आसमान की तरफ निगरान था कि अचानक मुझे खफीफ सी दमक का एहसास हुआ। इस अजनबी माहौल में मेरे लिए वो आवाज तशवीश का बायस थी। इसलिए मैंने पहलू बदला और ये देखकर मेरे बदन में करोड़ों चौंटियां रेंगने लगी कि वहाँ रानी मौजूद थी। इस वक्त इसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और इसकी नफरत आंखें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। और मेरे साथ आओ, इसने गुस्से से कांपती हुई आवाज में कहा। इस वक्त इसके
تیوروں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے پہلے ہی پہچان چکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ دن میں دونوں بار اس نے مجھے نہ پہچاننے کی کامیاب ترین اداکاری کی تھی۔ بولتے ہی میرے دل میں اس کی طرف سے جو اندیشے پیدا ہوئے تھے بڑھنے لگے تھے، وہ بے بنیاد نہیں تھے، خطرہ سر پر آ گیا تھا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ سب کے سامنے مجھ سے انجان بنے رہنا، اور اس کے بعد وہ رات کے سناٹے میں میرے پاس کیوں آئی تھی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ غیر مسلح تھی، جبکہ میرے پاس کسی وقت کے لیے بڑے بور کا وہ بھرا ہوا پستول موجود تھا جو میں نے نوکری مل جانے پر میرے حوالے کیا گیا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنی جگہ چھوڑی اور رانی کے پیچھے ہو لیا۔ اس وقت اول خان سمیت اس لشکر کے تقریباً سب ہی بے خبر سو رہے تھے، مگر مجھے معلوم تھا کہ چند مسلح محافظ اس کی طرف سے پوری طرح چاقو چوبند اور اپنی جگہوں پر مستعد تھے، جو اس کھیل کے چشمدید گواہ ہو سکتے تھے۔ اگر میں رانی کے ساتھ کوئی چال بازی کرنے کی کوشش کرتا تو وہی محافظ میرے لیے اس کے مددگار بن سکتے تھے۔ میرے لیے وہ بہت عجیب اور سنسنی خیز صورتحال تھی۔ دلیری کے ساتھ رانی پاس تھی اور وہ مڑ کر بھی میری طرف دیکھے بغیر پرخیال انداز میں اس طرف بڑھ رہی تھی جہاں میدان ختم ہونے کے بعد گھنا جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ جنگل کے سرے پر درختوں کے سائے کی وجہ سے خاصی تاریکی تھی، جس میں سردار کے خیمے والے پیٹرو میکس کے انعکاس کے باعث بینائی کسی حد تک کام کر رہی تھی۔ رانی وہیں رک کر تان کر کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میرے قریب پہنچنے پر اس نے غراتی ہوئی سرگوشیانہ آواز میں سوال کیا۔ نوکری کے لیے، میں نے پرسکون رہنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ تم میرے جانو ماچی کے قاتل ہو؟ اس کی آواز پرتے غضب سے کانپ رہی تھی۔ جس دن تم نے اسے مارا اسی روز تم کوٹ مندو کی طرف گئے تھے، اسی روز پیر سائیں کے حجرے کو شہید کر دیا گیا۔ تم بدماش، قاتل اور گستاخ ہو۔ تمہارا ساتھ دینے والوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا گیا۔ رانی پور میں ہزاروں لوگوں نے حویلی کے پھاٹک پر جھولتی ہوئی چھلنی لاشیں دیکھ کر عبرت پکڑی ہوگی، مگر تم اب تک زندہ ہو۔ اپنی شناخت کے معاملے میں بحث بے سود تھی، اس لیے میں نے سرد لہجے میں پوچھا، تم مجھے یہ سب کیوں سنا رہی ہو؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں تمہیں اور تمہارے ارادوں کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ تم یقیناً کسی بری نیت سے یہاں آئے ہو اور سردار کو دھوکہ دے کر اس کے آدمیوں میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ ایسا ہی تھا تو تم نے خیمے میں پہلی بار سامنا ہوتے ہی سردار رجب علی کو میرے بارے میں سب کچھ کیوں نہیں بتا دیا؟ یہاں رات کے سناٹے میں مجھ سے ملنے کیوں آئی ہو؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بتا دیتی تو وہ اسی وقت تمہارے سینے میں گولیاں اتار دیتا۔ اس کی آواز زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ تم نے میرے جانو ماچی کی آخری خواہش پوری کی تھی، اس کی لاش پر مقرر انعام کی پرواہ کرتے ہوئے لاش میرے حوالے کی تھی، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا۔ میں تمہارے ان احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہوں۔ ہم ڈاکو لوگ کبھی بھی احسان فراموش نہیں ہوتے۔ آج میں تمہارے احسانات کا حساب بے باک کرنے آئی ہوں۔ اس کی گفتگو پر میں ہکا بکا رہ گیا۔ رانی جیسی گھٹیا اور ڈکیٹ قسم کی عورت سے مجھے اس اعلیٰ ظرفی کی ذرا بھی امید نہیں تھی، لیکن پھر مجھے محمود کے الفاظ یاد آئے۔ اس نے وہی کچھ کہا تھا جو رانی کہہ رہی تھی۔ وہ بیچارہ اپنی حویلی کے پھاٹک پر مارا گیا تھا اور میں رانی سے اپنے احسانات کی قیمت وصول کرنے کے لیے اس گھنے جنگل میں زندہ تھا۔ پھر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں نے چند ثانیوں کے بوجھل سکوت کے بعد اس سے پوچھا۔ تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ میں تمہیں جان بچانے کا موقع دے رہی ہوں، یہ تمہارے احسانات کا بدلہ ہے۔ تم نہ گئے تو میں سردار رجب علی کو سب کچھ بتا دوں گی۔ مجھے کچھ پتا نہیں کہ ہم کہاں ہیں، پھر ہم سردار کی اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ وہ ہمارا دشمن ہو جائے گا، اس کے آدمی ہماری بوٹیاں اڑا دیں گے، ہم ان ہی جنگلوں میں بھٹکتے ہوئے ان کا نشانہ بن جائیں گے۔ تم رضامندی ظاہر کرو، یہ سب میں سنبھال لوں گی۔ میں تمہیں اس جنگل سے نکال کر خود شاہراہ تک چھوڑ دوں گی۔ تم نے انکار کیا تو تم یہ موقع کھو دو گے۔ میں خود بھی اس محیب اور روح فرسا ماحول سے نکلنا چاہ رہا تھا۔ میرے لیے رانی کی وہ پیشکش عطیہ خداوندی سے کم نہیں تھی، لیکن اس پر اپنا بھرم قائم رکھنا بھی ضروری تھا۔ یہ سراسر زیادتی ہے۔ ہم بہت مشکل سے یہاں پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ میں نے احتجاج کیا۔ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے اپنا حساب برابر کر دیا ہے۔ صبح میں سردار کو سب کچھ بتا دوں گی۔ موت مجھے اتنی عزیز نہیں ہے، میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ میں تمہاری پیشکش قبول کرتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ تم مان لو گے۔ اس کی آواز میں طنز اور تحقیر کی عجیب سی آمیزش تھی۔ یہاں تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اسی لمحے زناٹے کی تیز آواز کے ساتھ پورا میدان سرخ روشنی کے تیز انعکاس سے بھر گیا اور رانی بکھلا کر درختوں کے
سائے سے کھلے میدان میں نکل آئی۔ آسمان پر ایک گولا سرخ روشنی خارج کرتا ہوا تیزی سے اوپر ہی اوپر چلا جا رہا تھا۔ وہ میدان سے بہت دور مشرق کی جانب تھا، لیکن اس کی روشنی نے پورا آسمان منور کر دیا تھا۔ حملہ، پولیس آ رہی ہے! رانی کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی اور وہ تیزی کے ساتھ سردار کے خیمے کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ شب بیدار محافظوں نے سیٹیاں بجانا شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ہر طرف بیداری کی لہر دوڑ گئی۔ روشنی کا سرخ گولا شاید ان لوگوں کی کسی نگراں چوکی سے سگنل کے طور پر چلایا گیا تھا۔ اس سگنل کے دو ہی جواب ہو سکتے تھے: مقابلے کی تیاری یا کوچ۔ مجھے دیکھنا تھا کہ سردار رجب علی اس نازک مرحلے پر کیا فیصلہ کرتا ہے۔ سرخ روشنی والا گولا فضا میں انتہائی بلندی پر پہنچ کر راکھ میں معدوم ہو گیا، لیکن اس کی پھیلائی ہوئی روشنی فضا میں دیر تک قائم تھی۔ میدان میں سوئے ہوئے تمام ڈاکو نیند سے بیدار ہو چکے تھے۔ وہ اپنی مرضی سے نہ سو سکتے تھے نہ جاگ سکتے تھے۔ بے پناہ دولت ہونے کے باوجود ان کا ہر فعل ان حالات کے تابع جن پر ان کے لہو کے پیاسوں کی گرفت تھی۔ موت ان کے چاروں طرف دبے قدموں سرسراتی پھرتی تھی۔ جس لمحے بھی ذرا سی غفلت کے مرتکب ہوتے، اسی لمحے موت اپنے پر پھیلا کر پوری قوت سے ان پر ٹوٹ پڑتی۔ ان میں رہ کر ان کے بارے میں زیادہ جاننے کا موقع مل گیا تھا۔ شوق، انتقام یا کسی مجبوری کے تحت وہ ڈاکو بن گئے تھے۔ راستہ انہوں نے اپنی مرضی سے اختیار کیا تھا۔ پھر ڈاکو بن جانے کے بعد آدمی جنگل میں کسی درخت کی چوٹی پر نہیں جا بیٹھتا۔ قانون سے اپنی بغاوت کا اظہار کرنے کے لیے پہلا جرم کرتا ہے جو عموماً سنگین ہوتا ہے، اور جن کا پہلا جرم معمولی نوعیت کا ہو اپنے ساتھیوں میں سرخ روئی کے لیے جلد ہی کوئی بڑی واردات، کوئی بڑا جرم کر گزرتے ہیں۔ اس طرح قانون سے ان کا رشتہ فوری طور پر کٹ جاتا ہے۔ وہ قانون کے دشمن ہوتے ہیں اور قانون ان کا دشمن بن جاتا ہے۔ مجبوری اور محرومی کی ایک عامیانہ سی زندگی کے مقابلے میں اس پیشے کے ابتدائی تجربات بہت سنسنی خیز ہوتے ہیں۔ رائفل کی نال پر وہ جو چاہتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں، جنہیں پہلے کوئی گھاس نہیں ڈالتا۔ بعد میں ان کے ناموں سے بڑے بڑے ڈرنے لگتے ہیں، لیکن فخر، خوشی اور اپنی وحشیانہ بالادستی کی آسودگی کے دن برقرار نہیں رہتی۔ جلد یا بدیر ہر ڈاکو کی زندگی میں یہ مرحلہ آتا ہے کہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ ہر شخص کو ہلاک کرنے پر قادر ہے، لیکن اپنے ایک دو بدترین دشمنوں کو مار لینے کے بعد ہر انسان کے وجود میں لہو کی پیاس سرد پڑ جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان خود اور پاگل درندے کی طرح ہمیشہ خون بہا کر تسکین حاصل نہیں کر سکتا۔ ان کے پاس مال ہوتا ہے، لیکن بستیوں سے دور غیر جنگلوں اور پہاڑوں میں اس پیسے کا کوئی مصرف نہیں ہوتا۔ انہیں اپنے گھروں کی یاد ستاتی ہے جہاں وہ اتنا زیادہ با اختیار ہوتے ہوئے بھی آسودہ رہتے تھے۔ اپنے لوٹے ہوئے مال سے ذہنی سکون اور چین نہیں خرید سکتے۔ ان کے شعور اور تحت الشعور پر ہر وقت قانون کی دہشت سوار رہتی ہے۔ قانون جو ہر مذہب معاشرے کی آبرو ہوتا ہے، جس بے حساب پامالی بھی کبھی اس کی سربلندی پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ قانون وہ آہنی دیوار ہوتی ہے جس سے سر ٹکرانے والے خود ہی لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ ڈاکو جب اپنے گھر لوٹنے کے بارے میں سوچتا ہے تو اسے اپنے سنگین جرائم یاد آتے ہیں۔ اس کے قدموں کی زنجیر بن جاتی ہے۔ جب اس نے کبھی گناہ نہیں کیا تو قانون کیوں اسے معاف کرے گا؟ اس کی زندگی میں تاحٹ کا وہ موڑ بہت نازک اور فیصلہ کن ہوتا ہے۔ وہ اپنی گناہ آلود زندگی سے تائب ہو کر اپنے گناہوں کے انبوہ میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ ان کے دل سیر ہو جانے کے لیے مچلتے ہیں۔ وہ اپنی یکساں اور بے رنگ زندگی سے اکتا چکے ہوتے ہیں، لیکن اپنی کشتیاں وہ خود جلا چکے ہوتے ہیں۔ یہیں وہ خود پر مظلومیت کا خول منڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم معافیاں طلب کرتے ہیں۔ وارث اور عام معافی کی طلب ایسے لوگوں کی ٹوٹی ہوئی نشاندہی کرتی ہے۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ مہذب لوگوں میں واپسی کی خواہش ظاہر کر کے وہ کوئی انوکھا اور کارنامہ سر انجام دے رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک اقرار جرم ہوتا ہے جو بگڑے ہوئے معاشروں میں صدیوں سے پروان چڑھتا آیا ہے، ہر جگہ دہرایا جا رہا ہے۔ کتنے مراحل پر چور، ڈاکو، لٹیرے اور اغوا کرنے والے قانونی ذرائع سے قانون کے محافظوں کی کردار کشی کرتے ہیں، صفاق، راشی اور بزدل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ان کا اپنی مظلومیت کے افسانوں اور محافظوں کی لرزہ بر اندام کر دینے والی سازشوں کے علاوہ رائے عامہ ان کے حق میں استوار ہو سکے۔ رائے عامہ انہیں رد کرنے کے لیے وہ اپنی کمی گاہوں اور گزرگاہوں کے بسنے والے غربا پر اپنی فیاضیوں کی برسات کرنے لگتے ہیں۔ عام سبھی لوگ سمجھدار انتظامیہ کے لیے وہی پار کرنے کا وقت منظم اور بھرپور کارروائی کے سامنے دل شکستہ ڈاکو زیادہ دیر
دیر تک نہیں ٹھہرتے اور تھوڑے سے کشت و خون کے بعد امن و امان ہو جاتا ہے۔ رجب علی کے خیمے سے کوچ کا فرمان جاری ہوتے ہی میں میدان صاف ہونے لگا۔ چادریں سمیٹ لی گئیں، چولداریاں گرا دی گئیں، وزنی سامان جیپوں میں باری باری، ایک جیپ میں صرف عورتیں تھیں، دوسری جیپ تینوں مغویوں کے ساتھ سردار خود موجود۔ باقیہ کاموں اور لالو سردار کی آواز بلند ہوتے ہی میں سناٹا چھا گیا۔ تم تینوں پیچھے جا کر پولیس پارٹی کو گھیر کر فائر کھول دو۔ ایک رائفل اور 2 سب مشین گنوں کے ساتھ بڑی مقدار میں میگزین لے جانا ہوگا۔ ان کے 2-4 سپاہی گرا دیے گئے تو وہ تیزی سے پسپا ہو جائیں گے۔ مرنے والوں کو ان کے یہاں باعزت تدفین کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ انہیں کھدیڑ کر جنگل سے باہر نکال دو۔ اگر تم ان کی باری نفری کے پیر اکھاڑنے میں کامیاب نہ ہو سکو تو دریا کا کنارہ پکڑ لینا۔ دولت پور کے مقام پر ہم دریا عبور کریں گے۔ تم بان اور جوہی کے درمیانی علاقے میں آسانی کے ساتھ ہم سے مل جاؤ گے۔ ہم گھنے جنگل میں پھیل کر آہستہ آہستہ بڑھیں گے تاکہ پیچھے سے آنے والوں سے مقابلہ کرنا ہی پڑ جائے تو ہم کوئی نقصان اٹھائے بغیر انہیں انہی کے خون میں غسل دے سکیں۔ مجھے امید ہے کہ میری 3 سورما یہ نوبت نہیں آنے دیں گے۔ سائیں سرکار کی دعائیں قدم قدم پر ان کا ساتھ دیں گی۔ ان جنگلوں اور پہاڑوں میں وہی ہمارا سچا مددگار ہے۔ میرا خیال تھا کہ سوتے سے بیدار ہونے والوں کے کوچ میں بدترین افراتفری دیکھنے میں آئے گی، لیکن ان کی سبک رفتار تیاریوں سے ایک ایسا محسوس ہوا جیسے وہ رات گئے کوچ کی تیاری کا پروگرام بنا کر ہی سوئے تھے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔